مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میرے ساتھ دیکھیں سیمویل نبی کی کتاب، اس کا پہلا حصہ، پہلا سیمویل اس کا دوسرا باب اور اس کی 12ویں آیت سے۔ اگر کوئی نیا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم سیمویل نبی کی کتاب سے اسٹڈی کر رہے ہیں، اور پرانے عہد میں اسرائیل میں بادشاہت جو ہے، جو یونائٹڈ مونارکی تھی، یعنی جو متحدہ بادشاہت تھی، ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پیدائش اور شریعت کی کتابیں اور اس کے بعد قضات، روت، یہ ساری کتابیں کور کی تھیں، اور اب ہم ایک نئے حصے کو شروع کیے ہوئے ہیں۔ اور پچھلی کلاس میں، جو کہ اس سیشن کی پہلی کلاس تھی، ہم نے حنا کے بارے میں سیکھا تھا۔ کس کے بارے میں؟ حنا کے بارے میں۔ 12ویں آیت سے لکھا ہے، اور ایلی کے بیٹے بہت شریر تھے، انہوں نے خداوند کو نہ پہچانا۔ اب ایلی کون ہے؟ ایلی کون ہے؟ سردار کاہن، کاہن نہیں بلکہ سردار کاہن۔ ہارون کے بیٹے الیزر اور اتمر تھے۔ ندب اور ابیہو جو اس کے دو بیٹے تھے، ان کو تو خداوند نے مار دیا تھا۔ اس کے بعد اس کے جو باقی دو بیٹے تھے وہ کون تھے؟ الیزر اور اتمر۔ اتمر کی اولاد سے یہ جو ایلی کاہن ہے، یہ اتمر کی اولاد سے تھا، اور یہ سردار کاہن تھا۔ اور سردار کاہن ہوتے ہوئے اس کی ذمہ داری تھی کہ یہ قوم کو تمام روحانی معاملات میں گائیڈنس دے۔ بادشاہ تو کوئی ہے نہیں، کوئی بادشاہ اسرائیل پر نہیں ہے۔ اور جو قاضی بھی اٹھتے تھے، آپ کو پتا ہے کہ وہ صرف ایک وقت کے لیے ہوتے تھے، پیریوڈک تھے، ایک پیریڈ کے لیے ہوتے تھے، اور جب ان کا آفس پورا ہو جاتا، جب ان کی ذمہ داری پوری ہو جاتی تھی، تو خداوند کسی اور کو لے آتا تھا جب اس کی ضرورت پڑتی تھی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے کوئی قاضی نہ ہو، ضرورت پڑنے پر خدا کسی کو استعمال کرتا تھا، بنی اسرائیل کو چھڑانے کے لیے، یا کوئی فتح دلانے کے لیے، یا کسی بھی پرپس کے لیے، انصاف کے پرپس کے لیے۔ لیکن وہ ضروری نہیں تھا کہ ہر ٹائم ان پر کوئی نہ کوئی قاضی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ قاضی ہے تو قاضی کا بیٹا قاضی ہوگا، پھر اس کا بیٹا قاضی ہوگا۔ وہ خدا کسی کو بھی استعمال کر سکتا تھا۔ تو اس دور میں جو سب سے اہم ذمہ داری بنتی تھی وہ پھر کس کی تھی؟ سردار کاہن کی، کیونکہ سردار کاہن روحانی سربراہ ہے۔ سردار کاہن کیا ہے؟ روحانی سربراہ ہے، اسپریچول لیڈر ہے، اور یہ نسل در نسل ہے۔ یہ کیا ہے؟ نسل در نسل ہے۔ ہارون کی کہانت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہارون کی نسل میں اگر قابل لوگ نہیں ہیں تو کسی اور کو کاہن بنا دیا جائے، کیونکہ یہ ایک نسلی ذمہ داری خدا نے ان کو دی تھی، جو کہ نسل در نسل منتقل ہوتی تھی۔ جی میں کہہ لو کہ گدی نہیں ہوتی، گدی نشینی، یہ نسل در نسل ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ سو ایلی سردار کاہن ہے، اور ایلی کے بعد سردار کاہن کون ہوگا؟ ڈیفینیٹلی اس کے بیٹے ہوں گے۔ ایلی کے بعد اس کے بیٹے سردار کاہن ہوں گے، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ اس کے بیٹے بہت شریر تھے، انہوں نے خداوند کو نہ پہچانا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ خداوند کو جانتے نہیں ہیں۔ اور خداوند کو نہ جاننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ خداوند کے بارے میں نہیں جانتے، مطلب کہ وہ کنورٹڈ نہیں ہے۔ یہ نہیں تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ خداوند کون ہے، یا خداوند کے بارے میں انفارمیشن نہیں تھی۔ جو انفارمیشن ہے اس کو جاننا نہیں بولتے، بلکہ جب آپ کنورٹ ہوتے ہیں، جب آپ خداوند کو قبول کر لیتے ہیں، جب آپ شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں خداوند کو جانتا ہوں، ادروائز آپ اس کو نہیں جانتے۔ سو اس کے بیٹے کنورٹڈ نہیں ہیں، حالانکہ کہانت کی ذمہ داری یہی نبھا رہے ہیں، کیونکہ یہ جوان ہے، باپ ان کا بوڑھا ہے، اور کہانت کی زیادہ تر ذمہ داریاں یہی نبھا رہے ہیں، لیکن یہ خداوند کو جانتے نہیں ہیں۔ اس میں سب سے بڑی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ایلی کاہن پر ہوتی ہے، کیونکہ ان کو خداوند کے بارے میں بتانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ڈیفینیٹلی ایلی کاہن کی۔ اور ہم آگے جا کر اس پر تھوڑی سی تفصیل سے بھی بات کریں گے کہ اگر آپ کے بچے خداوند کو نہیں جانتے یا کنورٹڈ نہیں ہیں، تو آپ اپنی ذمہ داری سے کبھی بھی سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار وہ تو ہن جوان نے، یا بچپن چ اسی کہنے ہیں کہ جدو وڈے ہون گے آپ ہی ٹھیک ہو جان گے، وہ یار آپ ہی صحیح ہو جان گے۔ آپ صحیح نہیں ہوندے، کرنے پیندے نے، کیونکہ انسان دے بچے نے، تو انسان دے بچے کی ہوندے نے؟ گنہگار ہوتے ہیں۔ انسان کے بچے کیا ہوتے ہیں؟
गुनहगार। लोग कहते हैं ना कि बच्चा बड़ा जनाब शरीफ होता है, तो बच्चा शरीफ नहीं होता, बच्चा एक छोटा सा गुनहगार होता है, क्यूट सा। तो अगर आप उस गुनहगार को ट्रेन नहीं करेंगे ना तो बड़ा दहशतनाक गुनहगार बनेगा। अगर आप उस छोटे गुनहगार को ट्रेन नहीं करेंगे, उसको ट्रेनिंग नहीं देंगे, उसको तालीम नहीं देंगे, उसको सिखाएंगे नहीं, तो वो एक बड़ा दहशतनाक वहशतनाक किस्म का गुनहगार बनेगा। इसीलिए फिर बच्चों को तालीम दी जाती है, उनको सिखाया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो बदल सकें, अपनी असल हालत से तब्दील हो सकें। बहरहाल एली ने ये काम नहीं किया और उसके बेटे जो हैं वो शरीर हैं, वो गुनहगार हैं, वो खुदावंद से दूर हैं, उनका खुदावंद से कोई ताल्लुक नहीं है। और काहिनों का दस्तूर लोगों के साथ ये था कि जब कोई शख्स कुर्बानी चढ़ाता था तो काहिन का नौकर गोश्त उबालने के वक्त एक सह शाखा कांटा अपने हाथ में लिए हुए आता था और उसको कड़ाह या देगचे या हंडे या हांडी में डालता और जितना गोश्त उस कांटे में लग जाता उसे काहिन आप लेता था। यूं ही वो सेला में सब इसराइलियों से किया करते थे जो वहां आते थे। ये बोटियां दी लड़ाई है वैसे एक गोश्त की लड़ाई है जनाब। एक गोश्त की लड़ाई अज तक नहीं मुकी। वो किसी ਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚਾਵਲ तो ਉਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ बोटियां ਪਵਾ के लिया वो मतलब दूसरा गर्म नहीं होता। तो वो बेसिकली इतने शरारती हैं। अब ये वो क्या कहते हैं, वो उबले हुए गोश्त की बजाय वो कच्चा गोश्त लेने की कोशिश करते हैं। अब कच्चा गोश्त क्यों? कच्चे गोश्त की एक वजह ये भी बयान की जाती है कि कच्चा गोश्त बेचा जा सकता है, उबला हुआ गोश्त जो है वो बेचा नहीं जा सकता। तो मे बी वो कुछ प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी। और दूसरा ये कि खुदावंद ने काहिन के लिए एक हिस्सा मुकर्रर कर रखा था। अगर आप मेरे साथ देखें खरूज की किताब 29वां बाब और उसकी 27वीं आयत। चले मैं वैसे आपको बता देता हूँ। खरूज की किताब उसके 29वें बाब की 27वीं आयत के मुताबिक सीना और रान ये काहिन के थे, सीना और रान। लेकिन जब कड़ाह में वो डालेंगे वो क्या इसको लिखा है, कांटा, तो उसके साथ जो भी निकल आएगा वो ले लेते थे। इसका मतलब ये है कि जो उनका नहीं है वो लेना चाहते हैं। जो उनके लिए नहीं रखा गया, उनके लिए अपॉइंट नहीं किया गया, उनके लिए मुकर्रर नहीं किया गया, उसको वो लेने की कोशिश करते हैं। और ये खुदावंद की मर्जी के अगेंस्ट है, ये खुदावंद की मर्जी के खिलाफ है। वो अपनी मर्जी से लेना चाहते हैं। जो खुदावंद ने दिया है वो लेना नहीं चाहते, बल्कि अपनी मर्जी से लेना चाहते हैं। और यहां पे लिखा है बल्कि चर्बी जलाने से पहले काहिन का नौकरा मौजूद होता और उस शख्स से जो कुर्बानी चढ़ाता ये कहने लगता था कि काहिन के लिए कबाब के वास्ते गोश्त दे, क्योंकि वो तुझसे उबला हुआ गोश्त नहीं बल्कि कच्चा लेगा। वो कहते सी कुर्बानी बाद से तो तू सानू पहला हिस्सा दे दे। और खुदावंद का रूल क्या था कि पहले, अच्छा ये जो कुर्बानियाँ मैंने आपको इसकी डिटेल बताई थी, जो 5 किस्म की कुर्बानियाँ थी, इनमें जो सलामती की कुर्बानी है ना, उसमें से और भी कुछ कुर्बानियों में से, लेकिन सलामती की कुर्बानियों में से मेनली सबको हिस्सा मिलता था, काहिन को भी और जो दे रहा है उसको भी। जो सोख्तनी कुर्बानी है वो तो मुकम्मल जला दी जाती थी, उसमें से कोई हिस्सा नहीं मिलता था। तो जो सलामती की कुर्बानी है इसमें रान और सीना काहिन को मिलेगा, बाकी जो कुर्बानी लाया है उसको मिलेगा। और चर्बी और कुछ हिस्सा कुर्बानगाह पर जला दिया जाएगा। चर्बी इसलिए जलाई जाती थी क्योंकि चर्बी वॉज द चॉइसेस्ट पार्ट, यानी सबसे अहम डेलिकेट पार्ट जो है वो चर्बी को समझा जाता था। यानी सबसे कीमती, एक कुर्बानी में सबसे कीमती चीज जो थी वो चर्बी थी। सो खुदावंद ने कहा था कि सारी चर्बी जो है वो जलाई जाएगी और सबसे पहले चर्बी जलाई जाएगी, उसके बाद बाकी सबको हिस्से मिलेंगे। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कहने पहला सानू हिस्सा दे दे, यानी अभी चर्बी भी नहीं जलाई गई और ये क्या कहते हैं कि हमें पहले हिस्सा दे दो। ये उनके लालच को बयान किया। बेसिकली तफसील बताने का मकसद ये कि उस ज़माने में कहानत का क्या आलम था, क्या हाल था, ये बेसिकली इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि कितना बुरा हाल था जो सरदार काहिन थे उस घराने का। क्योंकि एली सरदार काहिन के बाद यही लोग हैं सरदार काहिन, तो आगे नस्ल का क्या हाल है। और अगर वो शख्स ये कहता कि अभी वो चर्बी को जरूर जलाएंगे, तब जितना तेरा जी चाहे ले लेना, वो कहते यार सानू कुर्बानी तो कर लेंदे हो, मतलब पहले जो रस्म है उसको तो पूरा करने दें। तो
تو وہ اسے جواب دیتا نہیں تو مجھے ابھی دے, نہیں تو میں چھین کر لے جاؤں گا. اگر آپ ایک اور بات نوٹ کریں تو لکھا ہے 15ویں آیت میں, بلکہ چربی جلانے سے پہلے کاہن کا نوکر آ موجود ہوتا. کرتا کون تھا؟ نوکر. مطلب کوئی بندہ اگر شکایت لے کے آئے گا بھی نا سردار کاہن کو کہ آ ویکھو یار پہلے ہی گوشت کھوئی جاندے نے ساڈے کو, تو سردار کاہن کیا کہے گا یا اس کے بچے کیا کہیں گے؟ میں نو پوچھنا ہونے ویکھو جی ساڈی مرضی نہیں آئے دے, آپ ہی کرن ڈیا سی سانو بغیر پوچھیا. یہ آج بھی ہوتا ہے. جو صاحب ہوتا ہے نا وہ اس نے ایک آگے کرندہ رکھا ہوتا اور وہ 2 نمبریاں کرتا ہے, اور جب صاحب کے پاس شکایت جاتی ہے تو وہ کہتا ہے میں نو پوچھنا انہیں اس طرح کیوں کیتا. یا ایک تھوڑا سا اور ماڈرن کانٹیکسٹ بتا دوں تو جب نکاح ہوتا ہے نا تو پادری صاحب خود آگے نہیں ہوتے, وہ بہو کو یا کسی اور کو آگے کر دیتے ہیں, خود نکاح پڑھ کے نکل جاتے ہیں. بہو لیٹر ہی نہیں دینا, وہ کہنا پہلے پورے پیسے دو. پھر اب پادری صاحب تو نہ بحث کریں گے, نہ وہ کسی سے لڑیں گے, نہ کچھ بھی نہیں. بہو نے لیٹر نہیں دینا, انہیں کہنا پہلے پیسے دو پورے. پھر یہ میں نے ویسے 2-4 دفعہ دیکھا ہے اس لیے میں نے مثال دی. ان جوانوں کا گناہ خداوند کے حضور بہت بڑا تھا کیونکہ لوگ خداوند کی قربانی سے گھن کرنے لگے. ان کے اس عمل کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ گناہ کر رہے ہیں بلکہ لوگ خداوند کی قربانی سے گھن کرنے لگے ہیں. لوگ خداوند کی قربانی سے گھن کر, وہ اس پروسیس سے نفرت کرنے لگے ہیں. یعنی وہ تنگ پڑ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار ہم یہاں پر عبادت کرنے آتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. ویسے بنی اسرائیل میں آپ بعد میں بھی دیکھیں گے تو ہسٹری میں ان کا یہ سلوک بدلا نہیں. یسوع مسیح کے زمانے میں بھی وہ اگر کوئی شخص اپنا برہ لے کے آتا تھا نا قربانی کے لیے تو وہ اتنے نقص نکالتے تھے کہ نہیں صحیح نہیں, اے جڑا ہیکل دے وچ وکن ڈیا ہے نا وہ انہوں نے جو بازار لگایا ہوتا یا یہاں سے لو, اور ان سے وہ ٹیکس لیتے تھے, وہ سارے ٹھیکے انہوں نے کولس, یا یہ جو آس پاس ہیکل کے جتنے بیچ رہے ہیں یہاں سے لو. تو پورا ایک ان کا نظام تھا کہ کسی کو باہر سے ہم نے برہ نہیں لانے دینا, اتوں ہی خریدن گے. تو لوگ آہستہ آہستہ اتنے تنگ پڑے کیونکہ ان کے برے سارے ریجیکٹ ہوتے تھے, اور وہ کہتے سی یار ایڈی دوروں جانور لے کے آئیے تو اگے آ کے اس نقص کاٹ دیں کہ اس میں نقص ہے یہ قربان نہیں ہو سکتا, تو ہمارا تو وہ سارا لانا بھی ضائع جائے گا. لوگ نقدی لے کے آتے تھے, نقدی لے کے آتے تھے, وہاں پہ آ کے ایکسچینج کراتے. جس طرح ہم باہر جائیں نا تو وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں, ڈالر ایکسچینج کرتے ہیں نا باہر کے ملکوں میں, یا جو بھی وہاں کی کرنسی ہے, تو وہاں پہ جا کے ہم ایکسچینج کرتے ہیں اور پھر ہم وہاں پہ کوئی چیز خرید سکتے ہیں. تو یسوع مسیح نے صرافوں کو بھی وہاں سے نکالا تھا, نقدی والوں کو بھی نکالا تھا. یعنی وہاں ایکسچینج والے بھی بیٹھے تھے, جس طرح یہ ویسٹرن یونین یہ وہ ہے نا ایکسچینج والے, تو وہاں پہ ایکسچینج والے بھی تھے. ان کا مقصد یہ تھا کیونکہ وہ لوگ جہاں سے بھی آ رہے ہیں وہ وہاں کی نقدی لے کے آ رہے ہیں سکوں کی صورت میں یا جیسے بھی, اور وہاں سے وہ ایکسچینج کراتے تھے. تو یہ ایک بہت ہی خوفناک قسم کا ماحول تھا جو کہ ان لوگوں نے کریٹ کر رکھا تھا. اگر آپ میرے ساتھ ایک چھوٹا سا حوالہ دیکھ لیں, لوکا کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی پہلی آیت, تو میں اس ٹھوکر کھلانے کے تعلق سے آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں, کیونکہ ان کے سبب سے لوگوں کو ٹھوکر لگ رہی ہے, لوگ خداوند سے دور جا رہے ہیں. 17ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے, پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹھوکریں نہ لگیں, لیکن اس پر افسوس ہے جس کے باعث سے لگیں. ان چھوٹوں میں سے ایک کو ٹھوکر کھلانے کی بنسبت اس شخص کے لیے یہ بہتر ہوتا کہ چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جاتا اور وہ سمندر میں پھینکا جاتا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا, جہاں پر اتنی برائی ہے, اتنا ایول ہے, ایلی کاہن کے بیٹوں جیسے بیٹے ہیں, وہاں پر خداوند سیمول جیسا نبی کھڑا کرتا ہے. اور بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ برائی کب ختم ہوگی, یا پتہ نہیں جو لیڈرز ہیں ہمارے لیڈرز ہیں وہ اچھے نہیں ہیں, ہمارے چرواہے اچھے نہیں ہیں, یا قوم کو صحیح لیڈ نہیں کر رہے. تو خداوند ضرور ایسا کرتا ہے کہ اپنے وقت پر وہ ان برے چرواہوں کے درمیان سیمول جیسے لوگوں کو بھیجتا ہے. 18ویں آیت دیکھیں, لکھا ہے, پر سیمول جو لڑکا تھا کتان کا افود پہنے ہوئے خداوند کے حضور خدمت کرتا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیمول لاوی ضرور ہے لیکن ہارون کے گھرانے سے نہیں ہے. اس کی جو خدمت ہے وہ ایک اسپیشل نیچر کی خدمت ہے.
جو سیموئل کی خدمت ہے یہ ایک اسپیشل نیچر کی خدمت ہے. چھوٹا سا بچہ تھا 2-3 سال کا جب اس کو چھوڑ دیا گیا، اور اس کی پرورش ہیکل میں موجود لوگوں نے، ایلی کاہن نے اور جو بھی ہیکل کا سٹاف تھا ان لوگوں نے کی ہے. اور چھوٹا سا بچہ ہے، اور آپ سوچیں کہ ایک بالکل چھوٹا جا بچہ 5-7 سال دا، 8 سال دا، 10 سال دا، تو وہ کتان کا فود پہنے وہاں پھرتا ہوگا تو اچھا بھی لگتا ہوگا. اور اس کی ماں اس کے لیے ایک چھوٹا سا جبہ بنا کر سال بسال لاتی جب وہ اپنے خامند کے ساتھ سالانہ قربانی چڑھانے آتی تھی. اور ایلی نے الکانا اور اس کی بیوی کو دعا دی اور کہا خداوند تجھ کو اس عورت سے اس قرض کے عوض جو خداوند کو دیا گیا نسل دے. پھر وہ اپنے گھر گئے اور خداوند نے حنا پر نظر کی اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں اور وہ لڑکا سیموئل خداوند کے حضور بڑھتا گیا. ایک تو ہم یہاں پر ماں کی محبت کو دیکھتے ہیں کہ اس نے وہ بچہ دے تو دیا لیکن وہ سال بسال اس کو وزٹ کرتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے. لیکن یہاں پر جو امپورٹنٹ بات ہے ایک بڑی سیکھنے والی لکھا ہے خداوند تجھ کو اس عورت سے اس قرض کے عوض میں جو خداوند کو دیا گیا نسل دے. یہاں پر ایک ہم بڑی خوبصورت بات سیکھتے ہیں. خداوند نے اس کو 5 بچے دیے. حنا نے کتنے دیے تھے؟ 1. خداوند نے اس کو 5 بچے واپس کیے. سمپلی آپ یو کانٹ آؤٹ گیو گاڈ. آپ خداوند سے زیادہ جو خداوند آپ کو دیتا آپ اس کو کبھی بھی نہیں دے سکتے. خداوند کسی کا قرض نہیں رکھتا. خداوند کسی کا قرض نہیں رکھتا. جو خداوند کو دیتے ہیں خداوند اس کو کئی گنا واپس لوٹاتا ہے. اور یہ ہر کیس میں ٹرو ہے. یہ پیسوں کے معاملے میں ٹرو ہے، یہ زندگی کے معاملے میں ٹرو ہے، یہ خوشی شادمانی کے معاملے میں ٹرو ہے. مطلب جو بھی آپ سوچ لیں یہ ہر معاملے میں ٹرو ہے کہ جو بھی خداوند کے سپرد آپ چیز کرتے ہیں خداوند آپ کو کئی گنا واپس لوٹاتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ سوچیں یا آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں نے خداوند کے لیے یہ کیا اور خداوند نے میرے لیے کیا کیا. ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے 1 بیٹا دیا. اور یہ خداوند کسی کا قرض نہیں رکھتا. سمپل الفاظ میں خداوند کسی کا قرض نہیں رکھتا. اگر آپ نے خداوند کے لیے کچھ کیا ہے تو خداوند اس سے بڑھ کے آپ کے لیے ضرور کرے گا. اور یہی اس نے حنا کے ساتھ کیا. اس کو 5 اور بچے دیے جس میں 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں. اور لکھا اور ایلی بہت بڈھا ہو گیا تھا اور اس نے سب کچھ سنا کہ اس کے بیٹے سارے اسرائیل سے کیا کیا کرتے ہیں. اور ان عورتوں سے جو خیمہ اجتماع کے دروازے پر خدمت کرتی تھیں ہم آگوشی کرتے ہیں. نہ صرف گوشت کے اور پیسوں کے معاملات ہیں بلکہ وہ کردار کے معاملے میں بھی بڑے لوز ہیں، لوز کیریکٹرز ہیں. اور جو عورتیں وہاں پر خدمت کرتی ہیں، اور خدمت کرنے والی عورتوں کا ذکر خروج کی کتاب 38 باب اس کی 8ویں آیت میں ہے، جب ان عورتوں کے شیشوں سے لیے گئے پیتل سے حوض آئی تھنک بنایا گیا تھا. آپ یہ حوالہ میں پڑھ ہی دیتا ہوں آپ کے سامنے. خروج 38 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے اور جو خدمت گزار عورتیں خیمہ اجتماع کے دروازے پر خدمت کرتی تھیں ان کے آئینوں کے پیتل سے اس نے پیتل کا حوض اور پیتل ہی کی اس کی کرسی بنائی. اس زمانے میں خیمہ اجتماع کے دروازے پر وہاں پر بہت ساری عورتیں خدمت کیا کرتی تھیں. اور وہ کس لیے خدمت کرتی ہیں، کس لیے وہاں پر موجود ہیں؟ کیونکہ وہ خداوند کی پرستش کرنا چاہتی ہیں. وہ خداوند کی پرستش کے لیے موجود ہیں لیکن یہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ ناجائز فائدہ اٹھاتے. اور اس نے ان سے کہا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ میں تمہاری بدذاتیاں تمام قوم سے سنتا ہوں. نہیں میرے بیٹو، یہ اچھی بات نہیں جو میں سنتا ہوں. تم خداوند کے لوگوں سے نافرمانی کراتے ہو. اگر ایک آدمی دوسرے کا گناہ کرے تو خدا اس کا انصاف کرے گا، لیکن اگر آدمی خداوند کا گناہ کرے تو اس کی شفاعت کون کرے گا؟ باوجود اس کے انہوں نے اپنے باپ کا کہا نہ مانا، کیونکہ خداوند ان کو مار ڈالنا چاہتا تھا. 2-3 باتیں یہاں پر سیکھنے والی. سب سے پہلے ایلی کاہن کیا ہے؟ ان کا باپ ہے، اور باپ ہوتے ہوئے اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے. اگر ایک باپ صرف اتنی سی تربیت کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بلا کے صرف ڈانٹتا ہے وہ تو کیوں کیتا، تو بچے کان نہیں دھرتے، تو وہ اپنی ذمہ داری پوری ادا نہیں کر رہا. اب اس ایک باپ کو نہ صرف اپنے بچوں کو سمجھانا ہے بلکہ ضروری ایکشن بھی لینا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ایلی نے پہلے بھی صرف منہ زبانی بتایا ہی ہو کہ یار نہ کریا کرو تہاڈی مہربانی، انہوں نے کہا اچھا بنی کر دے. تو پھر جی
ایک باپ کی ذمہ داری ہے. اب دیکھیں ایلی نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور اس کے بچے ہو گئے خراب. تو آگے جا کے جب خداوند کلام کرے گا نا تو بچوں سے نہیں کرے گا. ہم آگے جا کے پڑھتے ہیں اس بات کو. وہ کس سے کلام کرے گا؟ ایلی سے کلام کرے گا. آپ کی ذمہ داری کبھی بھی ختم نہیں ہوتی اپنے بچوں کے تعلق سے کہ آپ کہیں گے یار مینوں نہیں پتا کی کر دے پھر دینے. جہاں تک آپ سے کوشش ہو, جہاں تک آپ کر سکیں, آپ نے پوری کوشش کرنی ہے اپنے بچوں کی زندگی کو اس طرح کا بنانے کی جس طرح کا خداوند چاہتا ہے. اس ذمہ داری سے باپ کی جان نہیں چھوٹے گی. اس کو اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا, اس کو ذمہ دار قرار دیا جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے بچوں کی ذمہ داری ایسی تربیت ایسے کیوں نہیں کی, یا اگر وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے تو اس نے ایکشن کیوں نہیں لیا. اگر بچہ کنٹرول میں نہیں ہے تو اس کو کیا چاہیے؟ اچھا اس کے پاس تو ویسے بھی دو ذمہ داریاں نا, ایک تو باپ ہے, دوسرا ان کا باس بھی ہے, کیونکہ اس کے بعد وہ سردار کاہن بننے والے ہیں. تو یہ سینئر ہے, وہ جونیئر ہے. تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ایسے لوگوں کو نکال دینا چاہیے تھا. بہت ساری اور بھی باتیں کی جاتی ہیں کہ ایلی کو کیا کرنا چاہیے, لیکن ایٹ لیسٹ نکال وہ ضرور سکتا تھا اپنے بچوں کو. سردار کاہن ہوتے ہوئے وہ اس عہدے سے ہی فارغ کر سکتا تھا کہ تم اس لائق نہیں ہو, اور شاید اس نے کیا ہوتا تو خداوند اس کی مدد کرتا, خداوند اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال سکتا تھا. لیکن ایلی چونکہ اس طرح کی تربیت نہیں کر پایا ان کی, اور جب اس کو پتا چلا کہ یار یہ اتنی خرابی کرنا ہے, پھر بھی اس نے کیا کیا, ان کو بلا کے صرف ڈانٹا ہے, اور ڈانٹا بھی کوئی ہلکا پھلکا ہی ڈانٹا ہے, کوئی بہت زیادہ نہیں ڈانٹا. لیکن انہوں نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی. لیکن وہ لڑکا سیموئیل بڑھتا گیا اور خداوند اور انسان دونوں کا مقبول تھا. تب ایک مرد خدا ایلی کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا, خداوند یوں فرماتا ہے کیا میں تیرے آبائی خاندان پر جب وہ مصر میں فرعون کے خاندان کی غلامی میں تھا ظاہر نہیں ہوا؟ ایک اور بات یہاں پر ہے. ایلی نے ان سے کہی ہے کہ اگر کوئی آدمی خداوند کا گناہ کرے تو اس کی شفاعت کون کرے گا؟ لیکن ہمارے پاس ایک شفاعت کرنے والا موجود ہے, اور وہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح. خداوند یسوع مسیح. اب یہاں پر ایک مرد خدا ہے جس کا ذکر تو نہیں ہے کہ وہ کون ہے, لیکن ایک مرد خدا کا لکھا ہے کہ ایک خدا کا بندہ ہے جس کو خدا نے استعمال کیا, اور وہ ایلی کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کیا میں تیرے پاس تیرے آبائی خاندان پر جب وہ مصر میں فرعون کے خاندان کی غلامی میں تھا ظاہر نہیں ہوا؟ اور کیا میں نے اسے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن نہ لیا تاکہ وہ میرا کاہن ہو اور میرے مذبح کے پاس جا کر بخور جلائے؟ اب یہ کہانت کی ذمہ داریاں کچھ لکھی ہیں کہ میرا کاہن ہو, میرے مذبح کے پاس جا کر بخور جلائے اور میرے حضور افود پہنے. یہ کاہنوں کی ذمہ داریاں تھیں. اور کیا میں نے سب قربانیاں جو بنی اسرائیل آگ سے گزرانتے ہیں تیرے باپ کو نہ دیں؟ تیرے باپ سے مراد ہارون. بس تم کیوں میرے اس ذبیحے اور ہدیے کو جن کا حکم میں نے اپنے مسکن میں دیا لات مارتے ہو؟ اور کیوں تو اپنے بیٹوں کی مجھ سے زیادہ عزت کرتا ہے تاکہ تم میری قوم اسرائیل کے اچھے سے اچھے ہدیوں کو کھا کر موٹے بنو؟ پہلی بات یہ کہ خداوند نے ان کو کچھ نہیں کہا, بچوں کو دونوں کو کچھ نہیں کہا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو. خداوند نے کس سے کہا ہے؟ ایلی کو مخاطب کیا ہے, ایک باپ کو مخاطب کیا ہے جو کہ کرنٹ سردار کاہن ہے, جس کی ذمہ داری ہے ایک باپ کے طور پر بھی اور ایک باس کے طور پر بھی کہ وہ لات مار کے اپنے بچوں کو اس آفس سے نکالے کہ میرے نزدیک خداوند زیادہ عزیز ہے تم لوگوں سے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے, ہمارے بچے جو ہیں وہ اکثر خداوند کی راہ میں نہیں ہوتے اور غلط کام کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں, یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں, اور ہم کچھ عرصے بعد کیا کرتے ہیں؟ ایک سمجھوتا سا کر لیتے ہیں. سمجھوتا ان سینس کہ ہم کہتے ہیں یار سمجھا بجا کے ویکھ لیا, اے نہیں مانتا. سمجھوتا نہیں کرنا آپ کو. جب تک آپ کر سکتے ہیں آپ نے اپنے بچے کی تباہی پر دل نہیں لگانا. یہ مثال کی کتاب میں بھی لکھا ہے. جب تک آپ کوشش کر سکتے ہیں آپ اس کو تنبیہ کرتے رہیں. یا تو گھر چھوڑ کے بھاگ جائے گا, جاتا ہے تو جائے, یا وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر آپ شروع سے ہی ایسا رویہ رکھیں گے کہ نہیں دس از پرائیورٹی, اس سے ہم نہیں ہٹ سکتے, اور
میں خداوند کے لیے ہوں، میرا خاندان خداوند کے لیے ہے، میرا گھرانہ خداوند کے لیے ہے، اور ہم اس سے نہیں ہٹ سکتے، تو خداوند میں ضرور آپ کے بچے بھی خداوند کے ہی ہوں گے۔ اگر آپ شروع سے ہی ڈھیل دیں گے یا خود کنورٹڈ نہیں ہیں، خود خداوند کے لیے اتنی غیرت نہیں رکھتے، تو پھر آپ کے بچے بھی ویسے ہی ہوں گے۔ اور اگر آپ ان کی تباہی پر دل لگائیں گے کہ بچے جو مرضی کرتے پھریں، اور آپ ایون کہ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ کئی لوگ کنورٹ ہو جاتے ہیں، انہوں نے بچہ پھر بھی گھر رکھا ہوتا، اس حد تک بھی لوگ ہمارے کرتے ہیں۔ یعنی بچہ ایک کنورٹ ہو گیا، وہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور ابھی بھی گھر میں رہتا ہے، او یار کی کریے یار، انہوں بڑا سمجھایا سی فلانا ٹمکینا، مطلب ایٹ لیسٹ یہاں پہ تو آپ اس کو نکالیں گھر سے۔ ویسے تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے پوائنٹ ہیں کہ اگر وہ نہیں سدھرتا اور آپ اس کو لگاتار سدھارتے ہیں تو یا تو وہ بھاگ ہی جائے گا ویسے۔ لیکن خداوند کی بات ایلی کے ساتھ کیا ہے کہ تو اپنے بچوں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، تو نے ان کو کک آؤٹ نہیں کیا، تو نے ان کی تنبیہ اس طرح سے نہیں کی، تو نے ان پر چھڑی اس طرح سے نہیں چلائی، تو نے ان کا ویسا علاج نہیں کیا جو ایک بگڑے بچے کا کرنا چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ تو اپنے بچوں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، وہ اتنی برائیاں کر رہے ہیں اور تو ان کو کچھ نہیں کہتا۔ اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ تیرا گھرانہ اور تیرے باپ کا گھرانہ ہمیشہ میرے حضور چلے گا، پر اب خداوند فرماتا ہے کہ یہ بات مجھ سے دور ہو، کیونکہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا۔ ایک ایرک نامی شخص تھا یو کے میں، آئی تھنک اولمپکس کی دوڑ میں اس کو کہا گیا کہ ایک ٹرائل رن کے لیے تمہیں سنڈے کو دوڑنا ہے، تو وہ بڑا کرسچن تھا، خداوند کے حضور میں بڑا ڈیڈیکیٹڈ قسم کا، اس نے کہا جی میں نہیں سنڈے کو دوڑنا۔ خیر وہ نہیں دوڑا اس میں، تو جس دن فائنل ریس ہوئی اس نے ایک ورلڈ ریکارڈ سیٹ کیا۔ اس کو کسی نے ایک پرچی پہ یہی آیت پہلا سیموئیل دوسرا باب اس کی 30ویں آیت جو ہے نا، یہ لکھ کے کسی نے اس کو پرچی دی تھی کہ جو خداوند کی عزت کرتے ہیں خداوند ان کی عزت کرتا ہے، تو اس بندے نے اس دن ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ آپ اپنی زندگی میں جتنی عزت خداوند کو دیں گے نا، آپ کو اس سے زیادہ عزت ملے گی۔ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات سیکھی ہے کہ خداوند کسی کا قرض نہیں رکھتا، وہ پیسوں کا معاملہ ہو، وہ اولاد کا معاملہ ہو، یا وہ عزت کا معاملہ ہو، جتنی غیرت اور عزت آپ خداوند کے لیے رکھیں گے خداوند آپ کو اس سے زیادہ دے گا، اس سے زیادہ برکت دے گا۔ خداوند نے کہا جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، پر وہ جو میری تحقیر کرتے ہیں بے قدر ہوں گے۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں تیرا بازو اور تیرے باپ کے گھرانے کا بازو کاٹ ڈالوں گا کہ تیرے گھرانے میں کوئی بڈھا ہونے نہ پائے گا۔ اچھا، یہ جو گھرانے سے کہانت کے ختم ہونے کی بات ہو رہی ہے نا، یہ ایلی کے لیے صرف بات ہے، اور یہ پوری ہوگی ساؤل کے زمانے میں جا کے، کیونکہ وہاں سے وہ اتمر کی لائن سے کہانت جو ہے وہ صدوق کاہن جو ہے اس کو، یعنی سلیمان بادشاہ اس نسل سے ابیاتر کاہن کو ہٹا کر صدوق کو کاہن بنا دے گا، اور وہ ہارون کے دوسرے بیٹے کی نسل سے تھا، سو وہ ہوگا ہارون کے گھرانے سے ہی، لیکن خاندان چینج ہو جائے گا۔ جو اس کو بات کی گئی نا تیرے باپ کے گھرانے سے یہ جاتا رہے گا۔ اچھا آگے لکھا ہے اور تو میرے مسکن کی مصیبت دیکھے گا باوجود اس ساری دولت کے جو خدا اسرائیل کو دے گا، اور تیرے گھر میں کبھی کوئی بڈھا ہونے نہ پائے گا، اور تیرے جس آدمی کو میں اپنے مذبے سے کاٹ نہیں ڈالوں گا وہ تیری آنکھوں کو گھلانے اور تیرے دل کو دکھ دینے کے لیے رہے گا، اور تیرے گھر کی سب بڑھتی اپنی بھری جوانی میں مر مٹے گی، اور جو کچھ تیرے دونوں بیٹے حفنی اور فنحاس پر نازل ہوگا وہی تیرے لیے نشان ٹھہرے گا، وہ دونوں ایک ہی دن مر جائیں گے، اور میں اپنے لیے ایک وفادار کاہن برپا کروں گا جو سب کچھ میری مرضی اور منشا کے مطابق کرے گا، اور میں اس کے لیے ایک پائیدار گھر بناؤں گا اور وہ ہمیشہ میرے ممسوح کے آگے آگے چلے گا۔ یہ پاٹلی بات جو کاہن کی یہاں پر کی گئی ہے نا کہ خداوند کی مرضی کے مطابق، یہ کچھ سیمبل کے لیے بھی ہے، صدوق کے لیے بھی ہے، اور یسوع مسیح کے تعلق سے بھی ہے۔ اور ایسا ہوگا کہ ہر شخص جو تیرے گھر میں بچ رہے گا ایک ٹکڑے چاندی اور روٹی کے گردے کے لیے اس کے سامنے آ کر سجدہ کرے گا اور کہے گا کہ کہانت کا کوئی کام مجھے دیجیے تاکہ میں روٹی کا نوالا کھا سکوں۔ یعنی اتنی غربت تم لوگوں پر آئے گی کہ نوالے مانگنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اور یہ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ چھیننے سے، انڈیو چھیننے سے، جو آپ کا نہیں ہے آپ اس کو چھین کر اپنا بنانا چاہتے ہیں، اور آپ اس سے بھی رہ جائیں گے جو کہ آپ کا تھا، اور اتنے ترلوں پر آ جائیں گے کہ کہیں گے کہ مجھے کہانت کا کوئی کام دیجئے تاکہ میرا گزارا ہو سکے۔ آج جتنے بھی ویسے ایماندار ہیں، یہ ان سب کے لیے بھی ایک بہت
بڑا اور گہرا سبق ہے کہ اگر ہم منسٹری سے جو خداوند نے ہمارے لیے رکھا ہے انڈیو کچھ لینے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ہمارا بنتا نہیں ہے، اس سے اپنے ذاتی فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لالچ کرتے ہیں، چیزیں نکالنے اور کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ ان دونوں کے کام سے کیا ہوا؟ لوگ خداوند کی قربانی سے گھن کرنے لگے۔ تو کیا آج پادریوں کے لالچ سے لوگ اوورال چرچ سے گھن نہیں کرتے؟ کرتے ہیں بالکل۔ وہ کئی تو بہت ہی آگے بڑھ جاتے ہیں ضرورت سے زیادہ ہی، لیکن کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ سسٹم ان لوگوں نے سارا خراب کر رکھا ہے، ان کے لالچ کی وجہ سے سارا سسٹم خراب ہے۔ سو اگر ہوفنی اور فنحاس کا خداوند نے یہ حال کیا ہے تو ان لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ کا تو خداوند پہلے ہی بندوبست کر دیتا، لیکن کچھ کا بندوبست بعد میں کیا جائے گا، جس دن خداوند کہے گا کہ اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ، میں تمہیں نہیں جانتا۔ وہ لوگ آ کریں گے خداوند اسی معجزے کیتے، بدروواں کڈیاں، فلاں کیتا، لیکن خداوند کیا کہے گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ تیسرے باب کی پہلی آیت میں لکھا، اور وہ لڑکا سیموئیل ایلی کے سامنے خداوند کی خدمت کرتا تھا، اور ان دنوں میں خداوند کا کلام گراں قدر تھا، کوئی رویا برملا نہ ہوتی تھی۔ اور اس وقت ایسا ہوا کہ جب ایلی اپنی جگہ لیٹا تھا، اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھیں اور وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اور خداوند کا چراغ اب تک بجھا نہیں تھا۔ اس کا مطلب ڈان ہوتا ہے، یعنی صبح سے پہلے کا وقت ہے، اور یہ جو خداوند کا چراغ اب تک بجھا نہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ چراغ ہمیشہ جلتے رہتے تھے، اس کا مطلب اسرائیل پر آنے والی ایک گہری تاریکی بھی ہے کہ اتنا پستی کا دور روحانی طور پر ابھی نہیں آیا۔ اور سیموئیل خداوند کی ہیکل میں جہاں خداوند کا صندوق تھا لیٹا ہوا تھا، تو خداوند نے سیموئیل کو پکارا، اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ اور ویسے کلام میں کس کس بندے نے یہ بات کہی ہے کہ میں حاضر ہوں؟ جلدی سے بتا دیں۔ ابراہیم نے کہی ہے، یعقوب نے کہی ہے، موسیٰ نے کہی ہے، یسایہ نے کہی ہے، حنانیہ نے کہی ہے۔ یسایہ والی تو بڑی مشہور ہے، میں حاضر ہوں، آئی ایم ہیئر آئی ایم۔ اچھا چلیں، 3 دفعہ تقریباً خداوند نے اس کو بلایا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سیموئیل کی عمر اس وقت 12 سال تھی۔ یہ جوسیفس لکھتا ہے، جوسیفس جو تاریخ دان ہے، وہ کہتا ہے کہ جس وقت خداوند نے سیموئیل کو پکارا ہے تو اس کی عمر تقریباً 12 سال تھی، لیکن 12، 13، 14 جو بھی عمر ہو ایگزیکٹلی نہیں لکھی، لیکن ایک ریزنیبل اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کی عمر 12 سال کی تھی جب خداوند نے اسے پکارا۔ تو خداوند نے سیموئیل کو پکارا، اس نے کہا میں حاضر ہوں، اور وہ دوڑ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں۔ سیموئیل نے ایک بڑا ریزنیبل کام کیا ہے جو اس کو کرنا چاہیے تھا، کہ اس کو ایک آواز آئی ہے اور اس کو پتا ہے کہ میرا بزرگ باپ، کیونکہ وہ تو اس کی باپ کی جگہ پر ہی تھا، چھوٹا سا تو اس نے پالا تھا، اور اس کی پرورش پھر تھوڑی بہتر تھی باقی دونوں سے، یا یہ خداوند کا فضل ہی تھا سیموئیل پر۔ یہ ایک اوبیڈینٹ بچہ ہے، ہیکل میں ہی رہتا ہے، اور یہ جا کے کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں۔ کہتا ہے کہ شاید اس کو پانی کی ضرورت ہے یا کسی گائیڈنس کی ضرورت ہے، مطلب کسی اور چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کو نظر کم آتا ہے۔ اس نے کہا نہیں پکارا، پھر لیٹ جا، سو وہ جا کر لیٹ گیا۔ اور خداوند نے پھر پکارا سیموئیل اٹھ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا میرے بیٹے میں نے نہیں پکارا، پھر لیٹ جا۔ اور سیموئیل نے ہنوز خداوند کو نہیں پہچانا تھا، اور نہ خداوند کا کلام اس پر ظاہر ہوا تھا، کیونکہ سیموئیل آلدو کہ خدمت تو وہ کر رہا ہے، لیکن ابھی اس کی اتنی عمر نہیں ہے کہ وہ خداوند کو اس طور سے جان سکے۔ پھر خداوند نے تیسری دفعہ سیموئیل کو پکارا، اور وہ اٹھ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں۔ سو ایلی جان گیا کہ خداوند نے اس لڑکے کو پکارا، اس لیے ایلی نے سیموئیل سے کہا جا لیٹ جا، اور اگر وہ تجھے پکارے تو کہنا اے خداوند فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ سو سیموئیل جا کر اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ تب خداوند آ کھڑا ہوا اور پہلے کی طرح پکارا سیموئیل سیموئیل۔ سیموئیل نے کہا فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ یہ جو لکھا ہے نا کہ خداوند اس جگہ آ کھڑا ہوا، اس سے کچھ لوگ یہ بھی اندازہ لگاتے ہیں کہ شاید یہ جس طرح پہلے بہت دفعہ ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی اس دنیا میں پری انکارنیٹ اپیئرنس ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ وہ ہو اور فزیکل فارم میں خداوند یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوا ہو، لیکن اندازہ ایک۔ خداوند نے سیموئیل سے کہا دیکھ میں اسرائیل میں ایسا کام کرنے پر ہوں جس سے ہر سننے والے کے کان بھنا جائیں گے۔
دو حوالے اور ہیں, آپ ریفرنس لکھ لیں. دوسرا سلاطین 21واں باب اور 12ویں آیت, اور یرمیہ 19واں باب اور 3 آیت. یہاں پر بھی خداوند نے کہا ہے کہ جو سنے گا اس کے کان بھنا جائیں گے. ٹنگلنگ آف دا ایئرز, یا پنجابی جی کہتے کنا چو سیک نکل آنا. خدا نے کہا کنا چو سیک نکلے گا. یہ ایسی گل ہے جڑی میں تین دسن لگا, اور یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ اس لیے بھی ہے کہ سیمول جسٹ ابھی بچہ ہے, اور پہلی ہی خبر اس کو, پہلی ہی نبوت کیا مل رہی ہے؟ ایک بڑی سخت ججمنٹ, ایک بڑی ہی سخت قسم کی ججمنٹ ہے. آگے لکھا ہے, اس دن میں ایلی پر سب کچھ جو میں نے اس کے گھرانے کے حق میں کہا ہے شروع سے آخر تک پورا کروں گا. اچھا, یہاں پہ خداوند دوسری دفعہ سیمول یعنی یہ وارننگ دے رہا ہے. پہلے یہ وارننگ کس کو دی گئی ہے؟ ایلی کو ڈائریکٹلی دی گئی ہے, اور اب کچھ عرصے کے بعد یہ وارننگ کس کو دی گئی ہے؟ سیمول کے ذریعے ایلی کو دی گئی ہے. پہلے ایک نبی آیا تھا اور اب سیمول آیا ہے, یا پہلے مرد خدا جس کو لکھا ہے وہ آیا تھا, جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے مزید. تو اس کے جو درمیان والا پیریڈ ہے یہ بیسیکلی سمجھ لیں کہ ایک ریپینٹنس کے لیے موقع تھا ایلی کے پاس. کیا تھا؟ موقع تھا. خداوند ہمیشہ موقع دیتا ہے, وہ ہمیشہ انتظار کرتا ہے. خداوند ایک دم سے تباہ و برباد نہیں کر دیتا, موقع دیتا ہے, انتظار کرتا ہے, بار بار آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ توبہ کریں. لیکن جڑے ٹھیٹ ہوندے نے نا بہت ہی, وہ پھر سزا پاندے نے. جڑے لگے رہندے کہندے خدایا جی تو موقع دے رکھنا نا, اسی بھی بڑے ٹھیٹ ہاں, اسی بھی نہیں مڑنا, وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سزا پاتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں, اگر سیمول کو ایک ایلی کو خداوند نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ایسا ایسا کروں گا, اور سوری ایک بات اوپر رہ گئی, لکھے کہ خداوند ان کو مار ڈالنا چاہتا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایلی کے بیٹے توبہ کرنا چاہتے ہیں, وہ خداوند کے حضور میں جھک کے گڑ گڑا کے معافی مانگنا چاہتے ہیں. خداوند کے اندر نہیں نہیں نہیں, تانوں میں توبہ نہیں کرن دینی. میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب خداوند کسی کے دل کو سخت کرتا ہے, یا خداوند کے بارے میں لکھا نا کہ وہ اس کو مار ڈالنا چاہتا ہے, یہ کوئی بھی ایسی بات ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایلی کے بیٹے توبہ نہیں کرنا چاہتے, اور خداوند صرف کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں. خداوند ان کو ان کے حال پر چھوڑ دے گا. یعنی خداوند کیا کر سکتا ہے کہ ان کو اس برائی سے روک لے. لیکن لکھا نا کہ اگر یہ لکھا ہے کہ خداوند ان کو مار ڈالنا چاہتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اب خداوند کچھ نہیں کرے گا, جو وہ کریں گے اس کا وہ خمیازہ خود بھگتیں گے. خداوند ان کو نہیں روکے گا, جس طرح رومیوں کا خط بھی بیان کرتا ہے کہ خداوند نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا. اب دوبارہ سیمول کے ذریعے ایلی پر یہ بات کی جا رہی ہے. یہ بیچ میں سارا ٹائم ایلی کے پاس موقع تھا کہ حالے بھی اپنے بچوں کو کہنا دوڑ جو اتوں تہاڈی وجہ نال میں بھی مرنا تو تسی بھی مرنا, یا توبہ کرو. کچھ کر سکتا تھا لیکن اس نے بھی کچھ نہیں کیا. اسی لیے ایلی کے گھرانے, کیونکہ میں اسے بتا چکا ہوں کہ میں اس بدکاری کے سبب سے جسے وہ جانتا ہے ہمیشہ کے لیے اس کے گھر کا فیصلہ کروں گا, کیونکہ اس کے بیٹوں نے اپنے اوپر لعنت بلائی اور اس نے ان کو نہ روکا. اس نے ان کو نہ روکا. ایلی کا قصور ہی یہ ہے کہ اس نے ان کو نہ روکا. ایک باپ کا قصور ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نہیں روکتا. بچہ خرابی پر ہے, غلط راہ پر ہے, اور وہ اپنے بچے کو نہیں روکتا, یا صرف ایلی کی طرح روکتا ہے کہ مڑ جو باز آ جو. انہیں کے روکنا کئی نسلیں نہیں موڑ دیاں, بلکہ بہت ساری نسلیں نہیں موڑ دیاں. آپ کو سختی کرنی پڑتی ہے, شروع سے ہی کرنی پڑتی ہے. اسی لیے ایلی کے گھرانے کی بابت میں نے قسم کھائی کہ ایلی کے گھرانے کی بدکاری نہ تو کبھی کسی ذبیحے سے صاف ہوگی نہ ہدیے سے. اور سیمول صبح تک لیٹا رہا. کیا لکھا ہے؟ سیمول صبح تک لیٹا رہا. اے نہیں لکھا سیمول جا کے سو گیا. نیند کتنے آنی سی انہوں؟ مشکل ہے نا, جب اتنا سخت کلام کیا ہو تو نیند نہیں آئے گی. اسی لیے لکھا ہے کہ وہ لیٹا رہا. تب اس نے خداوند کے گھر کے دروازے کھولے اور سیمول ایلی پر رویا ظاہر کرنے سے ڈرا. اس نے گھر کے دروازے کھولے, اس کا مطلب ہے کہ شاید سیمول کی ذمہ داریوں میں وہ چھوٹے چھوٹے کام کرتا تھا, ابھی وہ خود بھی چھوٹا سا تھا. دروازے کھولنے بھی ایک یعنی چابی انہوں دیتی ہونی کہ ذرا سویرے سویرے دروازے کھول کے ریڈی شیڈی کرے چیزاں. جس طرح چرچ میں بھی کئی لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آ کر پہلے کھولتے ہیں, کوئی صفائی ستھرائی کر دینے, کوئی کرسیاں شرسیاں سدھیاں کر دینے, کوئی سامان لا دینے. تو یہ ایک بڑی خوبصورت خدمت ہے. سیمول یہی خدمت کر رہا تھا.
تب ایلی نے سیموئل کو بلا کر کہا اے میرے بیٹے سیموئل. اس نے کہا میں حاضر ہوں. تب اس نے پوچھا وہ کیا بات ہے جو خداوند نے تجھ سے کہی ہے؟ میں تیری منت کرتا ہوں اسے مجھ سے پوشیدہ نہ رکھ. اگر تو کچھ بھی ان باتوں میں سے جو اس نے تجھ سے کہی ہیں چھپائے تو خدا تجھ سے ایسا ہی کرے بلکہ اس سے بھی زیادہ. وہ ایڈی وڈی دھمکی ہے تو ہن سیموئل نے تے دسنا ہی دسنا ہے. ظاہر جی گل ہے کہ بھائی جو تینوں کیا گیا نا یہ تیرے تے پیش آئے اگر تم انہوں نہ دسے تو سیموئل کیا کرتا ہے؟ سب کچھ بتا دیتا ہے. سیموئل کیا کرتا ہے؟ سب کچھ. تب سیموئل نے اس کو رتی رتی حال بتایا اور اسے کچھ نہ چھپایا. اس نے کہا وہ خداوند ہے جو وہ بھلا جانے سو کرے. اچھا یہاں پر اگر مثال کے طور پہ ہم میں سے کوئی ہوتا تو شاید ہم دیکھتے کہ یار بزرگ آدمی ہے پہلے ہی بڑا بڈھا آگے انہوں دیستا کوئی نہیں اتو یہ منڈے ہو جے نے. تو یہ اتنی خطرناک بات جو کی گئی ہے تو شاید اس کو ہم شوگر کوٹ کر کے بتاتے کہ ہاں جو بھی وہ اس کو ایلی کو بولتا ہوگا ابا جی یا جو بھی بزرگ ہو جو بھی ہے کہ تھوڑی جی نا بری خبر ہے. میں چاہتا تو نہیں لیکن پھر بھی نا شاید تہاڈے نال نہ کچھ اچھا نہ ہوئے کچھ برا ہو جائے گا. یعنی ہم جیسے کوئی لوگ ہوتے نا تو دیکھتے یار اتنے قریبی بندے پر اتنی سخت بات کہی گئی ہے تو شاید میسج کو کیا کرتے گھما پھرا کے کہتے. لیکن سیموئل نے کیا کیا ہے؟ رتی رتی بیان کیا ہے. ایک خادم کی ذمہ داری ہے کہ جب خداوند اس سے کلام کرتا ہے یا خداوند کا کلام جو اسے کہتا ہے اس کو رتی رتی لوگوں سے ویسے ہی بیان کرے جیسے خداوند چاہتا ہے. یہ نہیں کہ یار ہونا ہے میرا رشتہ دار ہے تو میں ذرا یہ ذرا وڑا وڑو کے گل کراں. وہ یار تانوں نہیں پتا سمجھداری نہ گل کرنی پیندی. ساڈے اپنے بڑے بہانے ہوندے نے طریقے ہوندے نے. وہ یار نہیں میں جے ڈائریکٹ گل کردا نا وہ بڑا برا اثر ہونا سی. انہیں چھڈ ہی جانا سی چرچ. جڑا بندہ بہتا چندہ دینا انہوں تو اسی خیر بالکل بھی ڈائریکٹ نہیں کہندے. مطلب آپ جانتے ہیں اس بات کو اگر آپ زیادہ چندہ دیتے ہیں تو آپ کو پادری صاحب نہیں ڈانٹیں گے اور اگر آپ پادری صاحب ہیں تو کوئی آپ کو چندہ دیتا ہے تو آپ اتنی سختی سے کسی کو نہیں ڈانٹیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ذرا کام خراب ہو سکتا ہے. لیکن سیموئل نہیں ڈریا کہ یار یہ نہ ہو کہ بابا میرے تو ہی غصہ کرے گے اور وہ مجھ پر ہی غصہ کرنے لگے. اس نے رتی رتی وہ ساری بات بتائی ہے. دیکھیں کوئی یونا کی طرح کا ہو یا سیموئل کی طرح کا ہو, ان دونوں میں فرق کیا تھا یونا اور سیموئل؟ یونا نے بھی جا کے کیا سی کہ خداوند تہاڈے تے عذاب نازل کرے گا لیکن وہ چاہتا سی کہ انہاں تے عذاب نازل ہوئے. اس کا دل اور تھا. سیموئل نے بھی پوری بات بتائی ہے لیکن دونوں کے بتانے میں فرق ہے کہ یونا کا مقصد کچھ اور تھا اور سیموئل کا مقصد کچھ اور تھا. لیکن بات سیموئل نے پوری بتائی ہے اور اس نے کوئی بھی بات اس سے نہیں چھپائی. اور وہ کہتا اس نے کہا وہ خداوند ہے جو وہ بھلا جانے سو کرے. مطلب لگتا ہے کہ جیسے ایلی نے اب اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ یار دیکھی جائے گی اور جو ہوئے گا. مطلب شاید ابھی بھی اس کے پاس موقع تھا, ابھی بھی وہ ایسا کرتا کہ ابھی بھی اٹھ کھڑا ہوتا یا کہتا بچوں کو بلاؤ. مطلب جو بھی ایک پاسبل ایکشن ہے شاید ابھی بھی لیتا تو کچھ بن سکتا. لیکن اس کو یہ خداوند کی طرف سے توفیق نہیں ملی, اس کے بچوں کو یہ توفیق نہیں ملی کہ وہ توبہ کر سکیں. توبہ کی توفیق ملنا بھی خدا کا ایک بہت بڑا رحم ہے, خدا کا گفٹ ہے. اور اگر آپ کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی تو یہ آپ کے لیے بھی بڑا خطرناک. بعض لوگ اس دنیا میں جنہ مرضی کلام سنا لو انہوں نے بغیر توبہ دے ہی جانا ہے کیونکہ ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی. وہ اتنا ریجیکٹ کر چکے ہوتے ہیں کلام کو, اتنا زیادہ ریجیکٹ کر چکے ہیں جس طرح ایلی کے بچوں نے ریجیکٹ کیا کیونکہ انہوں نے توبہ نہیں کی. کاہن ہوتے ہوئے سب کچھ جانتے ہوئے بھی انہوں نے توبہ نہیں کی. وہ اتنا ریجیکٹ کرتے ہیں کہ بعد میں ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی. اور یوحنا اس کو اس طرح سے بیان کرتا ہے یسایہ کا ریفرنس دے کے کہ خداوند نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تاکہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے نہ سنیں. مطلب مبادہ وہ توبہ کریں اور میں ان کو شفا بخشوں. یعنی اتنی دفعہ انہوں نے خداوند کو ریجیکٹ کیا ہے کہ اب خداوند کی طرف سے ان کو توفیق ہی نہیں ملتی کہ وہ توبہ کریں. وہ اسی طرح اس دنیا سے جائیں گے بغیر توبہ کے. اور سیموئل بڑا ہوتا گیا اور خداوند اس کے ساتھ تھا اور اس نے اس کی باتوں میں سے کسی کو مٹی میں ملنے نہ دیا. اور سب بنی اسرائیل نے دان سے بیر سبا تک جان لیا کہ سیموئل خداوند کا نبی ہے. دان سے بیر سبا مطلب 2 نکریں ہیں اسرائیل کی نا.
شمال سے جنوب تک سب کو پتہ چل گیا کہ سیمول خداوند کا نبی مقرر ہوا ہے، اور خداوند سیلا میں پھر ظاہر ہوا، کیونکہ خداوند نے اپنے آپ کو سیلا میں سیمول پر اپنے کلام کے ذریعے ظاہر کیا۔ اچھا، یہ ہنا کی ویسے دعا ہم نے شاید پچھلے اس میں کور نہیں تھی کی پوری، اس قدر غرور سے اور باتیں نہ کرو اور بڑا بول تمہارے منہ سے نہ نکلے، کیونکہ خداوند خدائے علیم ہے۔ یہ بیسیکلی فننا کی طرف اس کا اشارہ ہے، جو اس کی صوت تھی اور اس کو غرور سے باتیں کرتی تھی۔ اور امال کا تولنے والا، زور آوروں کی کمانیں ٹوٹ گئیں، اور جو لڑکھڑاتے تھے وہ قوت سے کمر بستہ ہوئے، اور جو آسودہ تھے روٹی کی خاطر مزدور بنے، اور جو بھوکے تھے ایسے نہ رہے، بلکہ جو بانجھ اس کے ساتھ ہوئے، اور جس کے پاس بہت بچے ہیں وہ گھلتی جاتی ہے۔ یہ ایک فننا کے کانٹیکسٹ میں بھی ہے اور ایک لارجر کانٹیکسٹ میں بھی یہ بات کی گئی ہے۔ اوورال سب کے لیے ہی ویلڈ ہے کہ جو بھی غرور سے باتیں کرتا ہے، غرور جس کے منہ سے بڑا بول نکلتا ہے، خداوند خدائے علیم ہے، وہ امال کا تولنے والا ہے، وہ ضرور اس کا بدلہ دیتا ہے۔ زور آوروں کی کمانیں ٹوٹ گئیں، اور جو لڑکھڑاتے تھے وہ قوت سے کمر بستہ ہوئے۔ یہاں پر زور آور اس کی صوت کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ اس کے پاس بچے ہیں اور یہ کمزور ہے، لڑکھڑاتی ہے، مطلب ویک ہے، خود کو ویک سمجھتی ہے۔ جو آسودہ تھے روٹی کی خاطر مزدور بنے، آسودہ مطلب اگین اس کی صوت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یہ اس کا ایک خوشی کا گیت ہے، خوشی کا اظہار ہے کہ وہ اپنے آپ کو آسودہ سمجھتی ہے، لیکن خداوند نے اب مجھے بھی جو بھوکے تھے وہ ایسے نہ رہے، مطلب میں ضرورت مند تھی، خداوند نے مجھے بھی اس میں سیر کیا ہے۔ اس میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ دونوں لارجر کانٹیکسٹ میں بھی ہے، ایک اس کی صوت کے تعلق سے بھی ہے، اگر آپ پورا گیت پڑھیں تو یہ ایک لارجر کانٹیکسٹ میں اوورال لوگوں کے لیے بھی بات کی گئی، لیکن اس میں صوت کی طرف بھی اس کا اشارہ ہے، کیونکہ انہوں نے بہت چھیڑ دی سی۔ خداوند آپ کے ساتھ